کے ڈی اے امپلائیز یونین کے سرپرست اعلیٰ نوید انور صدیقی نے کہا ہے کہ کے ڈی اے کا مالی بحران بدستور قائم ہے، لیکن لاک ڈاؤن اور ریکوری نہ ہونے کے باعث کے ڈی اے کا مالی بحران پیدا ہوا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سندھ حکومت کے ڈی اے کو لون کے بجائے گرانٹ دے تاکہ وہ مالی بحران سے باہر آ سکے۔ نوید انور صدیقی نے مزید کے بی ایس کو کیا بتایا، سنیے انہی کی زبانیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ کے ڈی اے گزشتہ 2 سال سے ہماری 1 مہینے کی تنخواہ جو ہے وہ پیچھے چل رہی تھی۔ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے حالات اس نہج کو پہنچ چکے ہیں کہ اب ہماری تقریباً 2 مہینے کی تنخواہیں جو ہیں وہ پیچھے جو ہے وہ جا چکی ہیں، کیونکہ ہمیں سندھ گورنمنٹ 20 کروڑ روپے تنخواہوں کے لیے گرانٹ دیتی ہے، جبکہ سیلری پینشن کے جو ہمارے اخراجات ہیں وہ تقریباً 32 کروڑ روپے ہیں، تو باقی 12 کروڑ روپے جو ہے وہ کے ڈی اے اپنے وسائل سے جو ہے وہ پورے کرتا ہے۔ اب چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے ادارہ کافی عرصے بند رہا ہے، اور لاک ڈاؤن میں جب ڈاکٹر سید سیف الرحمان صاحب نے 23 اپریل کو ادارہ کھولا بھی، تو اس کے بعد عام عوام یا عام پبلک اپنی ٹرانزیکشن کے لیے کے ڈی اے سے رجوع جو ہے وہ نہیں کر رہی ہے۔ پھر اس میں ہمارے لیے جو ڈائریکٹر لینڈ ہے آصف علی میمن صاحب، ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے یا رویہ ہے وہ بھی ابھی تک کے ڈی اے کے حوالے سے مثبت جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور وہ لینڈ سے فائلوں کی تعداد جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، تو اس کی وجہ سے ریکوری بھی نہیں ہو رہی ہے۔ اب اس دوران ڈاکٹر سید سیف الرحمان نے اس بیک لاگ جو 2 مہینے تک پہنچ گیا تھا اس کو دور کرنے کے لیے سندھ گورنمنٹ کو ایک 40 کروڑ روپے گرانٹ کی سمری جو ہے وہ بھیجی تھی، اور میں اس میں ناصر حسین شاہ جو وزیر بلدیات ہیں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس سمری کو اپروو کیا اور فائنانس ڈپارٹمنٹ بھیجا۔ اصل جو پرابلم آئی ہے وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں جانے کے بعد آئی ہے۔ انہوں نے جو ڈاکٹر سید سیف الرحمان صاحب کی اور روشن شیخ صاحب کی اور وزیر بلدیات ناصر شاہ صاحب کی جو سمری تھی گرانٹ کی، اس کو انہوں نے لون میں تبدیل کر دیا، اور وزیر اعلیٰ نے بھی اس لون کی سمری کو اپروو کیا۔ ہمارا آپ کے توسط سے سندھ حکومت سے مطالبہ یہ ہے کہ جو ادارہ اپنے ملازمین کی تنخواہیں وقت پہ نہیں دے پا رہا، وہ ادارہ جو ہے 40 کروڑ روپے جو قرضہ ہے لون ہے وہ کہاں سے ادا کرے گا؟ اگر آپ اس کو اپنی گرانٹ میں سے منہا کریں گے تو گرانٹ تو ہمیں پہلے پوری نہیں پڑ رہی، کیونکہ 20 کروڑ کی گرانٹ ہے، 12 ہمیں اپنے وسائل سے کرنے پڑتے ہیں۔ اگر آپ یہ قسط کاٹیں گے تو 20 کروڑ 40 لاکھ کے بجائے اب کے ڈی اے کو 17 کروڑ روپے ملیں گے، اخراجات ہمارے 32 کروڑ، تو 15 کروڑ روپے اس لاک ڈاؤن میں کے ڈی اے ریکوری کیسے کرے گا؟ پہلے بھی ہماری ریکوری جو تھی وہ 10 سے 12 کروڑ کی تھی، لاک ڈاؤن میں اب وہ گر کے تقریباً 80 لاکھ 1 کروڑ روپے مہینے پہ آ گئی ہے۔ تو میرا سندھ حکومت سے مطالبہ ہے کہ یہ کیا جائے، ورنہ ملازمین مزید بدحالی کا شکار ہو جائیں گے، ادارہ جو ہے مزید نیچے کی تنزلی کی طرف جو جائے گا۔ نئے ڈی جی آصف اکرام صاحب آئے ہیں، ان سے ہمیں مثبت توقعات ہیں، ان سے بھی ہمارے جو وقت ہے اس نے ملاقات کی ہے اور ان سے درخواست کی ہے کہ اس لون کو دوبارہ گرانٹ میں تبدیل کرنے کے لیے سندھ حکومت سے جو ہے وہ رابطہ کیا جائے۔ ڈائریکٹر فائنانس عطا عباس صاحب جو ہے ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ بھرپور اپنے وسائل اور تعلقات اس میں استعمال کریں گے۔ امپلائیز یونین کے ڈی اے کے سرپرست اعلیٰ نوید انور صدیقی نے کے ڈی اے کے مسائل کا حل بتا دیا۔ اگر سندھ حکومت گرانٹ میں اضافہ کرے اور 34 کروڑ کی گرانٹ جاری کرتی ہے تو کے ڈی اے کے ملازمین کی تنخواہوں اور ریٹائر ملازمین کی پینشن بروقت ادا کی جا سکتی ہے، جو آج پریشانی کا شکار ہیں۔ عزیز عارف، کے بی ایس بلدیاتی نیوز، کراچی۔